السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حدیث ابو داود اور نسائی کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کان آخر الامرین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، کہ آخری معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں معاملوں میں جو ثابت ہے وہ کیا تھا کہ آگ سے پکی ہوئی چیزوں پر وضو نہ کرنے کا۔ گویا پہلے اگر وضو کرنے کا حکم تھا تو جو آخری حکم آپ سے ثابت ہے وہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو نہ کرنے کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وضو جو پہلے آپ کا حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کو جو ہے وضو چھوڑ دیا آپ نے وفات سے پہلے آگ سے پکی ہوئی چیز پر، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء نے جو الوضو مما مست النار کا جو حکم تھا تو اس سے وضو لغوی مراد ہے، شرعی مراد نہیں ہے۔ شرعی وضو کیا ہے؟ جس کے ارکان پورے کے پورے ہیں، ہاتھ دھونے سے لے کے پاؤں دھونے تک جو اس کے ارکان ہیں، یہ شرعی وضو ہے۔ اور ایک لغوی وضو کیا ہے؟ خالی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، منہ اور ہاتھوں کو دھونا خالی، ٹھیک ہے نا، یا کلی وغیرہ کرنا، یہ بھی وضو کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بھی آپ نے اگر کوئی گوشت یا پکی ہوئی چیز کھائی ہے اس کی، تاکہ منہ سے بو نہ آئے، اس لیے کلی وغیرہ کر لیں، ہاتھ دھو لیں، تو یہ گویا وضو سے یہ مراد تھا، لغوی مراد تھا، نہ کہ شرعی مراد تھا۔ تو بہرحال اگر یہ بہانہ مانتے ہیں تو پھر کوئی تعارض ہی نہیں ثابت ہوتا، تو یہ چیز ہے۔